بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اہتمام کیا گیا تھا، اس کی کچھ جھلکیاں پیش کی گئی تھی۔ اور اہتمام کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، آپ نبیوں کے بھی امام تھے اور پوری دنیا انسانیت کے آپ سردار تھے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کہیں جاتا ہے، اس کے جانے سے پہلے کتنا اہتمام ہوتا ہے، جب وہ آتا ہے اس وقت کتنا اہتمام ہوتا ہے، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جب پوری دنیا کا سردار دنیا میں آ رہا ہو تو اللہ کی طرف سے کتنا اہتمام ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ آپ کی پیدائش کے لیے جس خاندان کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا وہ دنیا کا سب سے محترم اور معزز خاندان تھا، اس لیے کہ خاندانی نسبتوں کا شخصیات پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ جیسے خاندان میں بچہ پلتا بڑھتا رہتا ہے، اس خاندان کے اثرات کا اس بچے پر مرتب ہونا ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر غلط ماحول میں وہ چلا جائے تو وہ خاندانی خصوصیات دب جاتی ہیں، ورنہ ایک خاندان کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا اہتمام رہا ہے کہ ہر نبی کو اس علاقے کے سب سے محترم اور معزز خاندان میں بھیجا جائے تاکہ خاندانی صفات بھی اس میں نکھر کر آ جائے اور لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عزت اور اس کا احترام بھی ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ اصطفى کنانۃ من بنی اسماعیل وقریشا من بنی کنانہ واصطفى بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں اللہ نے بنو کنانہ کو چنا اور کنانہ کے خاندان سے قریش کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اور قریش سے بنو ہاشم کے خاندان کو اللہ نے منتخب کیا، اور بنو ہاشم سے اللہ نے مجھ کو منتخب کیا۔ یعنی بہترین خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے معزز حضرت اسماعیل تھے، اور حضرت اسماعیل کے خاندان میں جو معزز سے معزز خاندان ہو سکتا تھا وہ کنانہ کا خاندان تھا۔ کنانہ کے خاندانوں میں قریش سب سے معزز تھا، قریش کے خاندانوں میں بنو ہاشم سب سے معزز، اور بنو ہاشم کے جتنے بھی افراد تھے اس میں سب سے معزز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ سوچئے کس طرح سے اللہ نے ان کا انتخاب کیا، گویا کہ ساری امتوں سے مغز جیسے لیا جاتا ہے، نچوڑ کر مغز نکالا جاتا ہے، تو پوری نسل انسانیت کا مغز، اس کی خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے منتقل فرمائی۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میری پیدائش نکاح کے ذریعے سے ہوئی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے لے کر میرے ماں باپ تک میرے خاندان میں کوئی ایسا جوڑا نہیں ہوا جو زنا سے آپس میں جڑا ہو، جتنے بھی جوڑے ہوئے ہیں وہ نکاح سے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک سب کی حفاظت کی، کوئی ایک جوڑا بھی زنا کا نہیں تھا، کوئی ایک بچہ بھی زنا کا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول تک پہنچنے میں سارے جوڑے جو آپس میں ملے وہ نکاح کے ذریعے سے ملے۔ یہ اللہ نے اہتمام کیا کہ نبی آخر الزمان جو آئے وہ بہترین نسل میں آئے، ان کے آب و اجداد میں
کوئی ایسا شخص نہ ہو جو کسی گناہ کا یا حرام کا مرتکب ہوا ہو۔ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے اہتمام ہے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کی خود والدہ محترمہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں حاملہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے، میں ان سے حمل میں تھی، تو حمل کی مدت میں عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو بوجھ ہوتا ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی مجھے لاحق نہیں ہوئی، بلکہ میں نے جو دیکھا اس میں سب سے آسان اور سب سے ہلکا جو حمل تھا وہ میرا تھا، اور پیدائش کے وقت بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ وہ خود کہتی ہیں کہ ان کی پیدائش کے وقت مجھے خواب دکھایا گیا کہ مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، اس نور اور اس روشنی سے میں نے دیکھا کہ بصرہ جو شام کا علاقہ ہے وہاں کی اونٹوں کی گردن میں نے دیکھ لیا۔ یعنی اسی وقت اللہ نے اس کو بتایا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کے ذریعے سے جو نور پھیلے گا پوری دنیا میں وہ عام ہوگا۔ اور حضرت آمینہ خود کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھے اور نگاہیں آسمان کی طرف تھی۔ اس طرح سے آپ کی پیدائش ہوئی تو پیدائش کے وقت بھی اللہ کی طرف سے خصوصی انتظام تھا۔ پھر جیسے ہی پیدا ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، تو آپ کے دادا عبد المطلب وہ آپ کر لے کر خانہ کعبہ میں چلے گئے اور اللہ سے دعا کی اور شکر ادا کیا اور نام رکھا محمد۔ اور یہ ایسا نام تھا، عرب میں اس سے پہلے کوئی رواج نہیں تھا۔ محمد کا معنی ہی ہے ایسی ذات جو سرتاپا تعریف کے قابل ہے۔ یہ نام گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میری پیغمبر کا نام ایسا ہو کہ نام سن کر اس کی شخصیت کا پتہ لگایا جا سکے، نام کے ذریعے سے اس کے اخلاق معلوم کیے جا سکیں، نام کے ذریعے سے اس کے پیغام کی طرف بھی اشارہ ہو سکے کہ ہر چیز اس کی قابل تعریف ہے۔ پھر عرب کا رواج تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو دودھ پلانے کے لیے ان کو دیہات میں اچھے خاندان میں بھیجا جاتا تھا تاکہ دیہات کے ماحول میں رہے اور وہاں کی صاف اور خالص ہواؤں میں پروان چڑھے اور زبان نکھر کر سامنے آئے۔ دیہات میں اس وقت زبان بڑی پیاری اور فصیح ہوتی تھی، تو زبان بچوں کی اچھی ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنو سعد کے قبیلے میں حلیمہ سعدیہ جو تھی اس قبیلے کے حوالے کیا گیا۔ حضرت حلیمہ جو خود کہتی ہیں کہ میں جس قافلے کے ساتھ آئی تھی، جب مکے آئی تو ہر عورت نے ایک ایک بچے کو لیا اور ہر عورت کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ کسی عورت نے قبول نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یتیم تھے۔ وہ کہتی تھی یہ یتیم ہے، اس کی ماں اور دادا کتنا دے سکتے ہیں، بچے کے والد ہوتے تو بہت ہمیں ملتا، تو اس لیے کسی نے قبول نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ خود کہتی ہیں کہ میں بھی پہلے گئی تھی لیکن میں نے یہ دیکھ کر کہ یہ یتیم بچہ ہے قبول نہیں کیا۔ جب گھوم گھوم کر مجھے کوئی بچہ نہیں ملا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اسی یتیم کو لے لیں گے، تو کہتی ہے کہ مجھے بالکل خواہش نہیں تھی، لیکن چونکہ میرے پاس کوئی بچہ نہیں تھا، بغیر بچے کے میں جاؤں گی لوگ مجھے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اس لیے میں نے اس بچے کو اٹھایا۔ ان کی پوری داستان تاریخ کی اور حدیث کی بعض کتابوں میں مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہے۔ وہ فرماتی ہے جیسے میں نے اس کو لیا اسی وقت سے برکتیں شروع ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جس علاقے سے آ رہی تھی وہاں قحط سالی تھی اور قحط سالی کی وجہ سے میری چھاتی کا دودھ سوکھ چکا تھا، میرا چھوٹا سا بچہ تھا اس کو دودھ نہیں مل رہا تھا، رو رو کے پوری رات وہ میری نیند چلی جاتی تھی، بچہ رات بھر روتا رہتا تھا، میری آنکھ نہیں لگتی تھی، پریشان تھی۔ جو اونٹنی ہمارے پاس تھی اس اونٹنی کا بھی دودھ سوکھ چکا تھا، جس گدی پر میں سوار ہو کر آئی تھی اتنی کمزور، اتنی لاغر کہ وہ ٹھیک طرح سے چل نہیں پاتی تھی، لوگ رک رک کر میرا انتظار کرتے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا میری چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ اللہ
اللہ کے رسول نے بھی خوب پیا، میرے بچے نے بھی خوب دودھ پیا، اور کئی دنوں کے بعد اس کو بھی نیند لگی، مجھے بھی نیند لگی۔ جو اونٹنی مریل اور لاغر سی تھی، میرا شوہر جب اس کے پاس گیا تو دودھ بھرا ہوا تھا، تو ہم نے بھی پیا، ہمارے شوہر نے بھی پیا۔ جب سفر شروع ہوا تو جو لاغر گدھی چلنے کے لائق نہیں تھی، اتنی تیز بھاگنے لگی کہ قافلے کی عورتیں کہنے لگی کہ رکو رکو، ہمارا بھی تو انتظار کرو، اور پوچھنے لگی یہی وہ گدھی ہے جس پر سوار ہو کر آئی تھی، مریل تھی، لاغر تھی، چل نہیں پاتی تھی، یہ کیا ہوا؟ اسی وقت اس کے شوہر نے کہا کہ تعلمی حلیمہ لقد اخذت نسمۃ مبارکہ، اے حلیمہ یاد رکھو ایک مبارک بچے کو تو نے لیا ہے۔ اس طرح سے برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ جب ان کے علاقے میں چلی گئی، وہ کہتی ہے کہ میرے علاقے میں قحط سالی تھی، زمین پر ایک گھاس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جانوروں کو، بکریوں کو جو چرانے کے لیے بھیجتے تھے، صبح جاتے تھے، شام کو بھوکے واپس آتے تھے، اتنے سب لاغر ہو چکے تھے۔ لیکن جیسے ہی میں گھر گئی اور اپنی بکریوں کو میں نے چرنے کے لیے بھیجا، شام کو بالکل موٹی تازی ہو کر واپس آنے لگی، دودھ سے بھری ہوئی واپس آنے لگی۔ لوگ تعجب کرتے تھے اور اپنے بھی چرواہوں سے کہتے تھے کہ اپنے جانوروں کو وہاں لے جاؤ جہاں حلیمہ کے جانور جاتے ہیں، لیکن حلیمہ کے جانور موٹے تازے دودھ بھرے واپس آتے تھے، لیکن ان کے جانور بھوکے ہی واپس آتے تھے۔ اور کیوں نہ ہوتا؟ وہاں تو رسول اللہ کی برکت تھی، رسول اللہ کے لیے انتظام تھا، اللہ کی طرف سے اعزاز تھا، دوسروں کے ساتھ تو وہ معاملہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول کا بچپن اس حالت میں گزرا، عام بچوں سے بڑھ کر آپ کی تربیت ہو رہی تھی۔ حضرت حلیمہ خود کہتی ہیں کہ 2 سال کی عمر میں اللہ کے رسول اچھے خاصے موٹے تازے ہو گئے تھے۔ ایک واقعہ ہوا، مسلم شریف میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے۔ خود حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے شوہر بھی ساتھ تھے، ہم اونٹوں کے کوئی کام کر رہے تھے۔ اچانک میرا چھوٹا سا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہا تھا بھاگتے ہوئے آیا، اس کا چہرہ بالکل رنگ اڑ چکا تھا چہرے کا، اور کہنے لگا کہ ماں کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا، محمد کو کسی نے قتل کر دیا۔ ہوا کیا تھا؟ 2 فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تھا، وہ فرشتے آئے، آپ کے سینے کو چیرا، آپ کا دل نکالا، اس میں سے ایک کالی کالی چیز، خون کا ایک قطرہ نکالا، اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ پھر سونے کی پلیٹ میں زمزم کے پانی سے اس کو دھویا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اندر رکھا، پھر اس کو سیا۔ یہ مسلم شریف میں بھی یہ واقعہ ہے۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کے سینے پر اس کے نشانات تھے، سینے کے نشانات تھے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، ان کے بھی چہرے کا رنگ سفید ہو چکا تھا۔ پوچھا بیٹا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا۔ تو حضرت حلیمہ اب سوچا انہوں نے کہ اگر بچے کی یہ حالت رہی، کچھ نقصان ہوا تو میں کل کیا ان کی ماں کے پاس جواب دوں گی، تو ان کی ماں کے پاس ان کو لوٹا دیا۔ اللہ کے رسول کی ماں بیوہ عورت تھی، اللہ کے رسول کو لے کر ایک مرتبہ مدینے جانے لگی۔ مدینے میں عبداللہ جو اللہ کے رسول کی والد تھی، ان کی قبر بھی تھی، اور عاملہ کا ننیحال بھی تھا، وہاں جانے لگی۔ واپسی میں راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ابو عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، انہوں نے آپ کی پرورش کی، اور عبد المطلب بڑے سردار قسم کے شخص تھے، بڑے بارعب تھے۔ کعبۃ اللہ میں ان کے لیے چادر بچھائی جاتی تھی، کوئی ان کی چادر پر بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، سب آس پاس بیٹھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ پر جا کر بیٹھتے۔ جب لوگ ان کو کھینچنے لگتے تو عبد المطلب روکتے اور کہتے تھے نہیں، یہ بہت بڑا آدمی ہے، ان لہ لشأنا، کہتے تھے اس کا ایک بڑا مقام ہونے والا ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہونے والا ہے۔ تو بچپن سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب آنکھوں کا تارا بنا کر رکھا، کہیں جانے نہیں دیکھے تھے، کہیں گئے آنے میں ذرا سی دیر ہو گئی پریشان ہو جاتے تھے، اپنے بچوں سے زیادہ ان کا خیال انہوں نے رکھا۔ لیکن جب 8 سال کی عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی بھی وفات ہوئی، انہوں نے اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب کو وصیت کی تھی کہ اس بچے کی دیکھ ریکھ کرنا۔ پھر ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب نے کیسے ان کا احترام کیا، کیسے ان کی تربیت کی، تاریخ کے اوراق بڑے پڑے ہوئے ایک دیوار کی طرح تھے، اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ کی تربیت کا خیال رکھتے تھے۔ ابو طالب کے پاس
یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ وہ تاجر تھے، شام کا سفر کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ وہ جانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، وہ بھی رونے لگے کہ نہیں میں بھی ساتھ میں آؤں گا، بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے، ان کو لے کر گئے۔ جب ایک مقام پر گئے شام کے تو ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اس کے قریب ایک راہب رہتا تھا، وہ راہب کبھی باہر نہیں آتا تھا۔ جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ بیٹھا ہے تو وہ آیا اور تلاش کر کر کے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ سید العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ پوری دنیا کا سردار ہے، یہ پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آنے والا ہے۔ پورے قافلے کی اس نے دعوت کی اور کہا کہ اس بچے کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اس قصے کو بھی اکثر سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے اور اس قصے کے ایک بڑے حصے کی سند کو لوگوں نے صحیح بھی لکھا ہے، بعض چیزیں اس میں سے تھی اس کو حذف کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ اس وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مہرے سے وہ آثار ظاہر ہو رہے تھے جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے اس نے بھی پہچان لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے تربیت ہوئی کہ اللہ نے بچپن ہی سے برائی سے آپ کی حفاظت کی۔ اللہ کے رسول خود کہتے ہیں میں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، میں نے کوئی شرکیہ عمل نہیں کیا، بتوں پر جو جانور چڑھائے جاتے تھے میں نے کبھی اس کا گوشت نہیں کھایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کبھی بے حیائی کا کام بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی کچھ تعمیر ہو رہی تھی، لوگ پتھر اینٹیں چن چن کر لا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے کندھوں پر پتھر لا رہے تھے۔ اب بچوں نے یہ کیا کہ کندھوں کو تکلیف ہوتی ہے، کپڑے نکال کر لپیٹ کر کندھے پر رکھ دیا اور اس پر پتھر رکھ کر لانے لگے۔ اللہ کے رسول بھی دیکھا دیکھی کرنے لگے، کپڑے اتارنے لگے تو آواز آئی کہ کپڑے مت اتاریے، یعنی فرشتوں کی طرف سے بتایا گیا۔ اس طرح سے اہتمام تھا۔ ایک واقعہ سیرت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود بتایا کہ جاہلیت میں جو غلط چیزیں تھیں، لہو و لعب، گانے ناچ گانے وغیرہ، کبھی میرا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوا۔ 2 مرتبہ ایسے خیالات آئے اور میں نے چاہا کہ میں شرکت کروں، لیکن راستے میں مجھے ایسی نیند آ گئی کہ رات بھر میں سوتا رہا۔ صبح جب دھوپ آئی تو دھوپ کی وجہ سے میری نیند کھل گئی۔ اللہ کی طرف سے اتنا انتظام کہ کوئی برائی آپ کے قریب بھی نہ پھٹک سکے، تاکہ کوئی آگے چل کر انگلی بھی نہیں اٹھا سکے۔ اور اللہ کے رسول کی تربیت بھی بڑی سخت تھی۔ ایک تو گناہوں سے، غلط کاموں سے اللہ نے اتنا محفوظ رکھا کہ زبان بالکل سچی پکی، لوگ آپ کی سچائی کی وجہ سے صادق کہتے تھے، سچا آدمی، بڑے امانت دار، بچپن سے مشہور، لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور کہتے تھے الامین، یہ امانت دار شخص ہے، یہ کبھی خیانت نہیں کرتا ہے، اور دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت آگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک معاہدہ ہوا، ایک یمن کے شخص کی، ایک قریش کے شخص نے کوئی سامان لیا اور پیسہ نہیں دیا۔ اب یمن کے شخص نے سب سے مدد چاہی، کسی نے مدد نہیں کی۔ کعبۃ اللہ میں آ کر اس نے لوگوں سے مدد مانگی تو اللہ کے رسول کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس غریب کی مدد ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے میں اللہ کے رسول بھی شریک تھے۔ اس معاہدے میں یہ طے کیا گیا کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، ظالم کے ہاتھوں کو روکنا چاہیے۔ اللہ کے رسول چھوٹے تھے، اپنے چچا کے ساتھ اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ اسلام میں بھی اللہ کے رسول فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے جاہلیت میں حلف الفضول میں شرکت کی، آج بھی اگر ایسا معاہدہ ہو جائے میں اس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بچپن سے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تربیت کی۔ اور ایک بات، دوسری بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول کی تربیت ہوئی یتیم، آپ کے باپ کا آپ کی ولادت سے پہلے انتقال ہو گیا، چھوٹی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر دادا کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے یتیمی کی حالت میں پرورش کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ رسول اللہ کی پرورش کوئی شخص نہیں کرے گا، بالکل اللہ کی طرف سے ہوگی، آپ کی تربیت اللہ کی طرف سے ہوگی۔ دوسرا یہ پیغام بھی دینا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پل بڑھ رہے ہیں، یتیموں کو کوئی اس زمانے پہ پوچھتا نہیں تھا، یتیموں کی عزت نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول یتیم ہونے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں جو محبت تھی، جو احترام تھا، اس سے اعلان ہو رہا تھا یہ نبی جو آئے گا یہ یتیموں کا ذمہ دار ہوگا، یتیموں کا کفیل ہوگا۔ اللہ کے رسول نے خود اعلان کیا انا
انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ایسے جنت میں قریب رہیں گے، یہ کہا۔ تو یتیموں کی بول بالے کے لیے اللہ کے رسول کو یتیمی میں اللہ نے پروان چڑھایا۔ تیسری چیز یہ بھی تھی کہ یتیمی میں رہ کر اللہ کے رسول نے فقر کی تنگی کو محسوس کیا، لوگوں کی کمزوریوں کو محسوس کیا، آپ کے اندر تواضع آیا اور لوگوں پر شفقت، محبت اور رحم کے جذبات آپ کے اندر پیدا ہوئے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی تھی، اس سے بھی علماء نے لکھا ہے، اور اللہ کے رسول خود کہتے ہیں کہ میں نے بھی بکریاں چرائی ہے، ہر نبی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ کیوں؟ بچپن میں اللہ نے تربیت دی۔ بکریاں چرانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنے کے لیے بہت تھکنا پڑتا ہے۔ بکریوں میں رہ کر آدمی کے اندر تواضع آتا ہے۔ نبی کو چونکہ ملت کی قیادت کرنی تھی، آپ کے اندر بھی صبر، رحم، برداشت کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ اللہ نے بچپن سے اسی تربیت کی، خالی لاڈ و پیار اور نوازش نہیں، بلکہ جو روحانی، اخلاقی، فکری تربیت ہونی چاہیے تھی، ان ساری تربیتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزین کیا۔ اس طرح سے آپ کی جوانی ہوئی۔ یہ آپ کے بچپن کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اللہ کے رسول کی زندگی پر ہم عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا تشریف رکھیں۔